بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال پوچھا گیا کہ روزہ چھوڑنے کے لیے کس ڈاکٹر کا قول جو ہے معتبر ہوتا ہے۔ بہت سارے ڈاکٹر جو ہے مریض کو چیک کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب آپ نے روزہ رکھا تو پھر آپ کا نظام درم برم ہو جائے گا۔ ہر ڈاکٹر کا قول معتبر نہیں ہوتا۔ دو شرطیں بڑی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے جو ڈاکٹر وہ ماہر ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس کو ہم MBBS کہتے ہیں، اسپیشلسٹ ہونا چاہیے، اس کے پاس اتنا علم ہو۔ اب تو بہت سارے ڈاکٹر جو ہے باہر نکل آئے ہیں جن کے پاس نہ ڈگری ہوتی ہے نہ تجربہ ہوتا ہے، مختلف جگہ پر وہ جو ہے ایک اپنا جال بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ان کا قول جو ہے معتبر کبھی نہیں ہے، یاد رکھنا۔ تو سب سے پہلے دیکھا جائے گا کہ وہ ڈاکٹر جو ماہر ہو اپنے فن میں، اپنی مہارت میں، اپنے اس علم میں، وہ اسپیشلسٹ ہونا چاہیے۔ دوسرا، اس کی وضاقتہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہو، وہ شریعت کو بھی سمجھتا ہو، اس کو پتہ ہو، اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ روزہ فرض ہے، یہ نفل نہیں ہے۔ اگر میں نے غلط مشورہ کسی کو دیا تو قیامت کے دن مجھ پر وبال جان بنے گا۔ تو اگر کوئی مریض ہے، مریض کو اجازت ہے۔ قرآن نے بیان کیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، فرمایا کہ مسافر اور مریض کو اجازت دے دی ہے، وہ بعد میں جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر کا قول معتبر ہوگا وہ ڈاکٹر جو ماہر ہو اور اس کی وضاقتہ جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ بہت سارے ایسے ڈاکٹر موجود ہیں جن کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ شریعت نے کتنا یہ ضروری جو ہے روزے کو فرض قرار دیا ہے، لہٰذا اس پر جو ہے خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ڈرپ لگتی ہے، ڈرپ لگوانے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ تو ڈرپ میں یہ بتایا گیا ہے کہ انجیکشن بھی اور ڈرپ بھی جو ہے وین میں لگائیں یا گوشت کے اندر، تو اس سے روزہ جو ہے نہیں ٹوٹتا۔ بلا ضرورت یا غذا اور طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگوانا مکروہ ہے، مگر روزہ پھر بھی فاسد نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا۔ صرف اس لیے کہ صحت میری صحیح ہو جائے، غذا کے طور پر، طاقت کے طور پر بھی لگوا سکتے ہیں، لیکن مکروہ ہے، روزہ پھر بھی ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہوگا، روزہ جو ہے ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں کو سیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ایک ایسا مریض جو غذائیت کا انجیکشن لگوائے تو روزہ رکھ سکتا ہے، اگر نہیں تو ایسے شخص کو بھی روزہ رکھنا چاہیے۔ اپنی ذمہ داری سے جو ہے دور نہ جائے، بلکہ یعنی کہ ضرورت پڑنے پر انجیکشن لگوا لے، روزہ نہ چھوڑے۔ یعنی کہ انجیکشن لگوا کر وہ روزہ پورا کر سکتا ہے تو روزہ نہ چھوڑے، انجیکشن لگوا لے۔ یہ نہ ہو کہ اس مجبوری کے بنا پر جو ہے وہ روزہ چھوڑ دے۔ اچھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے مصنوعی طریقے سے بے ہوش کر دیتے ہیں کسی بندے کو، تو اس سے روزہ ہو جائے گا یا ٹوٹ جائے گا۔ محض بے ہوشی سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، البتہ اگر مریض کو ادویات کے ذریعے بے ہوش کیا گیا تو اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوگی کہ روزے دار کو اگر منہ یا ناک کے ذریعے کوئی دوا حلق سے نیچے اتاری گئی تو صاف ظاہر ہے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر قضا لازم ہوگی، وہ دوبارہ جو ہے جب ٹھیک صحت مند ہو جائے گا تو وہ روزہ رکھے گا۔ اگر انجیکشن کے ذریعے دوا جسم میں داخل کی گئی جس کے نتیجے میں وہ بے ہوش ہو گیا تو پھر اس کا روزہ جو ہے نہیں۔ ایسی دوا جو حلق سے اتر جائے پھر بے ہوش کر دیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر ٹیکہ لگا کر، انجیکشن لگا کر جو ہے اس کو بے ہوش کر دیا گیا تو پھر جو ہے اس کے روزے پر جو ہے کوئی اثر نہیں ہوگا، روزہ ہو جائے گا۔ دوسرا، سگریٹ کے عادی جو حضرات ہوتے ہیں ماہ رمضان میں سگریٹ چھوڑ دیتے ہیں، مگر ان کی جگہ نکوٹین نامی ایک چپ بلاستر جو ہے اپنے بازو پر لگا لیتے ہیں۔ یہ چپ ان کے لیے سگریٹ کا ہی کام کرتی ہے، انہیں ذہنی سکون پہنچتا ہے۔ کیا روزے کی حالت میں اس کا استعمال جائز ہے؟ تو بتایا گیا کہ وہ چپ لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ مسام کے ذریعے دماغ تک پہنچتی ہے اور ذہنی سکون فراہم کرتی ہے۔ اسے ابن شامی جو بڑے ہمارے فقیہ گزرے ہیں، علامہ شامی نے اس نے فرمایا ہے کہ جو ہے اس کا روزہ جو ہے۔ اچھا، دمے اور سانس کے مریض جو ہے ان کی تعداد پاکستان میں تیزی سے بڑھ رہی ہے، تو وہ ایک دوائی استعمال کرتے ہیں، اگر اس سے وہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے روزہ جو ہے ٹوٹ جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں
جن کا سیکھنا جو ہے فرائض کے حوالے سے قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی روزے فرض تھے۔ یہ روزے فرض کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے ریزن سبب بتایا گیا ہے کہ تم نیک بن جاؤ، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اس لیے جو ہے روزے فرض ہیں۔ جو فرض روزہ جو ہے چھوڑنا گناہ ہوتا ہے، اور ساری زندگی بھی کوئی روزہ رکھے تو ماہ رمضان کے ایک روزے کے برابر بھی وہ درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا جو ہے یہ نفلی روزے نہیں ہیں، یہ چاہت پر نہیں ہیں، دل نے چاہا تو روزہ رکھ لیا، دل نے نہ چاہا تو نہ رکھا۔ کچھ لوگ جمعے کا روزہ رکھ لیتے ہیں، کہتے ہیں ہفتے بعد ہم روزہ رکھ لیں گے، جتنے جمعے آئیں گے جمعہ کا روزہ رکھ لیں گے، یا اتوار کو روزہ رکھ لیں گے، یا چھٹی والے دن جب مجھے چھٹی ہوگی فیکٹری سے یا کام سے پھر روزہ رکھ لوں گا۔ تو یہ طریقہ اور یہ عادات ٹھیک نہیں ہیں۔ روزہ فرض ہے، جتنے روزے رمضان کے 29 دن ہوں 30 دن ہوں تو روزے رکھنا فرض ہوتا ہے۔ نفلی روزے کی آپ کا ہوتا ہے جو ہے شعبان کے اندر، رجب کے اندر، محرم کے اندر، یا کوئی اور روزہ جو ہے، اگر نوافل کے روزے ہیں تو پھر روزہ رکھنا جو ہوتا ہے آپ کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے، آپ کی صحت اور استطاعت پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ جو ہے روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہتے ہیں تو رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہتے تو نہ رکھیں، شریعت قدغن نہیں لگاتی۔ ہاں اگر جو ہے فرض روزہ ہوتا ہے اس میں جو ہے اپنی مرضی نہیں ہوتی، اللہ کا حکم چلتا ہے، قرآن اور شریعت کا حکم چلتا ہے۔ امید ہے آپ کو باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔